بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کی تاریخ میں سب سے بڑی قربانی اسلام کی بقا کی خاطر امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کی۔ ایسی قربانی کی دوسری مثال نہ کوئی آج تک پیش کر سکا اور نہ ہی تا صبح قیامت پیش کر سکے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ہر سال کروڑوں انسان حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات سے محبت کی خاطر شہادت کا غم مناتے ہیں۔ آج بھی 1400 سال سے زائد عرصہ گزرنے کے باوجود ایسے ہی محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہ بالکل آج کا واقعہ اور تازہ غم ہے۔ اس عظیم الشان یاد کی سب سے بڑی وجہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ عنہ کا وہ عظیم مقصد تھا کہ جس کی خاطر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی بڑی قربانی پیش کی۔ یقیناً امام علی مقام اپنی ذات کے لیے کچھ بھی حاصل کرنا نہیں چاہتے تھے اور نہ ہی اپنے خاندان کے لیے جدوجہد کر رہے تھے۔ اگر وہ اپنے لیے کچھ حاصل کرنا چاہتے تو پھر وہ اپنی ذات کو اس کے لیے قربان نہ کرتے، بلکہ اس کے پیش نظر وہ عظیم مقصد تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو عطا فرمایا تھا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا عظیم مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں جس اسلامی حکومت کی بنیاد رکھی گئی، خلفائے راشدین تک 40 سال میں اس اسلامی حکومت نے عرب و عجم کے اندر ایسا عظیم الشان انقلاب برپا کیا کہ جس کے نتیجے میں ہر طرف امن اور سکون کا دور تھا۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے معاشرے میں انسان تو انسان، جانوروں کے حقوق بھی مقرر تھے اور ان کو بھی امن اور سکون حاصل تھا۔ اس اسلامی معاشرے میں خلیفۃ المسلمین کو شرعی نظام کے تحت امت کے جید صحابہ رضوان اللہ اجمعین مشاورت سے منتخب کیا کرتے تھے۔ اس اسلامی معاشرے میں لوگوں کو اظہار کی آزادی حاصل تھی۔ حکومت کے خلاف، خلیفۃ المسلمین کے خلاف کوئی بھی انسان جائز بات کر سکتا تھا اور اس کی جائز بات پر اس کی تحسین کی جاتی تھی، نہ کہ اس کو سزا دی جاتی تھی اور اس کے اوپر عمل کیا جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قائم کردہ اس اسلامی معاشرے میں خلیفۃ المسلمین اور پوری حکومت اپنے آپ کو خدا اور خلق کے سامنے جواب دہ سمجھتے تھے۔ جواب دہی کے اس شدید احساس کے تحت خلیفۃ المسلمین کی رات کی نیند اور دن کا آرام حرام ہو چکا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو گشت کیا کرتے تھے، لوگوں کی ضروریات کو معلوم کرتے اور جہاں پہ ضرورت محسوس کرتے خود اناج اور غلہ اٹھا کر وہاں تک پہنچاتے اور لوگوں کی ضروریات کو پورا کرتے۔ آپ کا اعلان یہ تھا کہ اگر دریائے فرات کے کنارے کوئی کتا بھی بھوکا مار جائے تو کل بروز قیامت عمر سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس اسلامی حکومت میں بیت المال کو ایک امانت سمجھا جاتا تھا، جائز طریقے سے مال حاصل کیا جاتا تھا اور جائز طریقے پر خرچ کیا جاتا تھا۔ خود خلیفۃ المسلمین بھی ایک عام انسان سے زائد مراعات حاصل نہیں کیا کرتے تھے۔ اس اسلامی معاشرے میں قانون کی حکمرانی تھی، کسی گولے کو کالے پر اور کسی کالے کو گورے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں تھی، تمام انسان برابر تھے۔ مسلم حکمران دنیا کی سپر پاور ہونے کے باوجود اپنے آپ کو خدا کے قانون میں ایسے جکڑے ہوئے پاتے کہ قانون سب کے لیے برابر تھا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جب ایک خاتون کے چوری کا مقدمہ پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدود اللہ کو نافذ کیا تو لوگوں نے اس عورت کے حسب نسب کے بارے میں بات کی، جس کو سن کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک متغیر ہوا اور غصے سے فرمایا کہ اگر یہاں پہ فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی تو میں حدود اللہ کو ہی قائم کرتا۔ اس عظیم الشان اسلامی معاشرے میں حقوق اور مراتب کی بنیاد پر کامل مساوات تھی۔ نسل اور وطن، خاندان اور کسی قبیلے کو دوسرے قبیلے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں تھی۔ اگر ترجیح دی جاتی تھی تو وہ اخلاق کی بنیاد پر، سیرت کی بنیاد پر اور خدمات کی بنیاد پر ترجیح دی جاتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قائم کردہ اسلامی اور خوبصورت معاشرے میں یزید کے ولی عہد نے خلافت کے نظام کو بادشاہی نظام میں تبدیل کیا۔ فاسق فاجر یزید نے حدود اللہ کو پامال کیا اور اس خوبصورت اسلامی معاشرے کو اپنے لیے، اپنی ذات کے لیے، اپنی عیاشیوں کے لیے اور اپنے خاندان کے لیے تبدیل کیا۔ ان حالات میں امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا نتائج کی پرواہ کیے بغیر ایک جماعی حکومت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنا آپ، اپنی ذات، اپنا خاندان
سب کچھ اللہ کے لیے قربان کیا، اور ہمیں بھی یہ سبق دیا کہ اللہ کے نظام کو بچانے کے لیے ہمیں بڑی سے بڑی قربانی سے دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔